کورٹ کی ایک آخری امید تھی، تو جج نے اتنا بڑا مذاق کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ اور لاکھوں بچوں کی امیدوں پہ جذبات سے کھیلا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے عجیب و غریب نوجوانوں کی امیدوں پہ پانی پھیرتے ہوئے عجیب و غریب فیصلہ آیا ہے۔ یا تو ججوں کو کچھ پتہ نہیں یا بریف کرنے والے وہ ناداں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیسی بنائی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کی جاب کے حوالے سے 1 to 5 اور 5 to 50، جو 5 to 50 کا میں واضح کرتا چلوں جس کے خلاف انہوں نے کالا عدم قرار دیا ہے، وہ بھرتی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، اس کا تو صرف ریٹن ٹیسٹ ہوا ہے اور انٹرویو تو ابھی ہونے ہوئے ہیں۔ اور کیونکہ یہ بنائی گئی پالیسی کو کالا عدم قرار دیا ہے تو مجھے سمجھ سے بھلا کرے کہ اس جج نے پاگل ہو گیا یا اس نے اسے بنایا کیوں ہے۔ پالیسی کو واضح، جب ایک بچے کو پالیسی واضح کی ہوئی ہے، وہ چیز کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، ادھوری چیز کو کالا عدم قرار دے دیا۔ ایک چیز کو کمپلیٹ تو کیا جائے۔ لاکھوں کروڑ جو ہے لوگوں سے پیسے طلب کیے گئے، وہ پیسے لیے گئے۔ اب نوجوان جو ایک بے روزگار ہے، اب پہلے ہی حالات ملک کی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ دوسرے چالان بھریں گے، دھکے کھائیں گے، لائنوں میں لگیں گے، پیسے کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ اور ہزاروں روپے کے چالان ہوتے ہیں، کوئی 100-200 کے چالان تو نہیں ہوتے کہ غریب افورڈ کر سکے۔ جو دیہڑی دار ہے، مزدور لڑکا ہے، اس کو تو روزگار پہلے سے ہی نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، تو جو روزگار آگے اس کو ملے گا اس کی امید میں کورٹ کی ایک آخری امید تھی، تو جج نے اتنا بڑا مذاق کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ اور لاکھوں بچوں کی امیدوں پہ جذبات سے کھیلا گیا ہے۔ پہلے تو گورنمنٹ جو تھی وہ تو مذاق کرتی آئی ہے، بچوں کے جذباتوں سے، ان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ فیوچر میں ہمیں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، لیکن جو کورٹ تھی آخری امید، انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ وہی مذاق دہرایا ہے۔ اب میں پالیسی بتا کے واضح کرتا چلوں کہ پالیسی تھی کیا۔ انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 1 to 5 جو بندے اپنا پٹے والا، پیون، نائب قاصد یا مالی اس ٹائپ کی جو پوسٹیں ہیں ان کا واقعی انٹرویو لے کے جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے۔ تو صحیح ہے، ایک ان پڑھ بندہ ہے وہ تو پڑھی لکھی پوسٹ پہ آ ہی نہیں سکتا نا، کہ آپ اس سے ریٹن بھی ٹیسٹ لو گے، اس سے آپ جو ہے پھر کیا نام ہے انٹرویو بھی کرو گے، اور وہ پڑھ لکھ کے کیا کلرک کا کام کرے گا؟ کیا وہ کمپیوٹر آپریٹر بنے گا؟ وہ تو مالی بنے گا، نائب قاصد بنے گا نا، پڑھا لکھا تو اس چیز کو فالو نہیں کرے گا۔ جو لگا پڑھا لکھا ہے تو وہ کس چیز کو کرے گا؟ وہ تو پالیسی بالکل صحیح تھی۔ اب کہنے کا مقصد ہے 5 to 50 بھی آتے ہیں۔ 5 to 50 گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ بچوں کو ریٹن ٹیسٹ دینا ہوگا، جو بہت محنت کے ساتھ، جو بچے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا، 2 جاب کرتے ہیں، میں بھی خود 2 جاب کرتا ہوں میڈیا کے اندر، تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم تھوڑا ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں، اپنے پیسے سیو کرتے ہیں، چالان بھرتے ہیں، دوسرے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے چالان بھرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے 350 ایک چالان تھا، 700 ہو کے 2 تھے۔ اب ایک تو اور میں بتاتا چلوں اہم انکشاف، جو میٹرک کی ٹیسٹ تھی 2 جانوں سے لی نہیں گئی، جو میٹرک بیس پہ تھے، جنہوں نے میٹرک بیس کیٹیگری پہ اپلائی کیا تھا ان سے چالان پہ لے گئے 700 روپے کی مد میں، وہ تو ہوئی نہیں، اس کو بھی کالا عدم قرار دے دیا۔ بھائی ایک پالیسی کو مکمل تو ہونے دیتے نا، وہ بھی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، جج کو بھی پتا ہوا ہے، اور وہ آئی بی ایک اس کی ساکھ اچھی ہے، پہلے بھی ہیڈ ماسٹروں کی ٹیسٹ لے کے ان کو لیا گیا ہے، بہت سی ٹیسٹوں پہ وہ بچوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اس کی ٹیسٹ لی گئی۔ اس ٹیسٹ لینے کے بعد انٹرویو کا مرحلہ ابھی رہتا ہے، جیسے حکومت نے بتایا بھائی اٹارنی جنرل کہ بھائی انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ ہوگی، تو بھائی ریٹن ٹیسٹ ہو چکی ہے، اب انٹرویو لینا، آپ اس کو کالا عدم کیسے قرار دینے والے ہو اور نیو اسٹار کیسے جاری کرنے والے ہو؟ پہلے 3-4 لاکھ بچے ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میٹرک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ویٹنگ میں بیچارے بیٹھے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس چیز کو مکمل ہی نہیں کیا اور کالا عدم قرار دے دیا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا چل رہا ہے کورٹ سے؟ آخری امید کو بھی یہ آخر بندہ جائے تو جائے کہاں؟ ایک تو 1.5 سال اس فیصلے کو لگ گیا ہے اور کورٹ نے 1.5 سال کے بعد بھی بچوں کے ساتھ ایک لولی پاپ دے کے مذاق بنا دیا۔ یہ حکومت کے ساتھ کیا ہائی کورٹ ملی ہوئی ہے؟ اس سے اچھا حکومت کے فیصلوں پہ چلنے دیتے، کورٹ کو کیوں بنایا؟ کورٹ کو بند کیا جائے، کورٹ کسی کام کی نہیں ہے، انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے نا۔ آخری امید کورٹ تھی، کورٹ نے بھی حکومتی فیصلہ دے دیا۔ بھائی ایک چیز کو کالا عدم قرار دے رہے ہو، وہ کمپلیٹ ہوتی، اس میں کوئی گھبلا ہوتا تو اس کو کر دو نا۔ جو آرڈر نکلے بھی تھے، جو سفارشی نکلے یا کوئی میرٹ پہ نکلے، لیکن وہ تو ہوئے ہی نہیں نا، ان کی جوائننگ تو ہوئی نہیں ہے۔ چلو وہ سمجھ میں آتی ہے کہانی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، وہ آرڈر ہوئے، وہ جو انلیگل تھے یا کچھ بھی تھا ان پہ آپ پابندی لگا دیں۔ جو چیز مرحلہ مکمل ہی نہیں ہوا ہے، وہ کیا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ وہ 5 to 50 ہے، وہ مرحلہ الگ ہے، اس پہ 3 کیٹیگریز آتی ہے، گریجویشن کیٹیگری، انٹرمیڈیٹ کیٹیگری اور میٹرک کیٹیگری۔ میٹرک کیٹیگری کے تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے، صرف انٹر اور گریجویشن کے ہوئے، ریٹن ٹیسٹ میں ان کے بھی ابھی انٹرویو رہتے ہیں، اور گریجویشن میں جو کھاتے تھے جن میں اپلائی کرنا تھا وہ دوسرا مرحلہ تھا، وہ تو کیا، وہ تو ان کے انٹرویو نہیں ہوئے۔ انٹر بیس پہ بھی ایسا ہی، انہوں نے تو اپلائی ہی نہیں کیا، کوئی پوسٹ ہی شو نہیں کی۔ یہ جابس جو ہے پہلے بھرتیاں کی گئی ہیں بہت ساری جو بغیر ٹیسٹوں کی ہوئی ہیں، ان پہ تو کبھی اسٹے نہیں لگا، ان کو تو کبھی آرڈر جو ہے کینسل نہیں ہوئے۔ اب جو پروسیس کے تحت ہونے والے تھے، جن بچوں نے پیسے بھرے، محنتیں کی، وہ چیز کو کیوں کالا عدم قرار دیا گیا ہے؟ کہنے کا مقصد حکومت اور کورٹ چاہتی کیا ہے؟ آخری امید ہے کیا؟ ایم کیو پہ میں آتا ہوں۔ ایم کیو نے بھی یہ سازش جو کی رچائی،
وہ اردو بولنے والوں کے ساتھ بھی کی، سندھ کی رہنے والے سندھیوں کو بھی کی، اور اپنا مہاجر پنجابی جتنے بھی قومیں، جتنے بھی بچے ہیں جو بھی اپنے سیلف میڈ ہیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے فیملی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی سازش رچائی کہ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں سیاستدان عوام سے۔ ان کو جینے کا حق تو وہ بھی چھین چکے ہیں، لیکن اب جو امن امان وہ بھی خراب کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود اب جو ان کا حق رائٹ بنتا ہے میرٹ کے اوپر پہ وہ بھی چھینا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ سازش رچائی گئی، اور رچانے کے بعد جو یہ ملی بھگت کر کے کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، کورٹ کے اداروں کے ماتحت چلتا ہے یا کورٹ کے اوپر بھی کوئی ادارہ چلتا ہے؟ تو سمجھ سے بات ہے، ہم تو سنتے آئے ہیں کہ پڑھتے آئے ہیں کہ بھائی کورٹ کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہوتا، ججوں کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیصلوں سے لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ حکومتوں کا دباؤ ہے، یا حکومتوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے کہ حکومت کے ساتھ مل کر یہ کیا فیصلہ دینے والے۔ ہمیں آخری امید تھی کہ کورٹ اس چیز کو سمجھے گی۔ میں بچہ ہو کے یا اسٹوڈنٹ ہو کے اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ پالیسی ہے کیا، یا اس پالیسی کو آپ نے کالا دم قرار دیا ہے، پھر وہی پالیسی لے کے آ رہے ہو نا، کوئی نئی پالیسی تو آپ کو لے کے ہی نہیں آؤ گے۔ جو اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ بھائی ہم ریٹن ٹیسٹ لیں گے، انٹرویو لیں گے، تو دلائل تو وہی دیے، تو مقصد پہلے وہ جو پروسیس اسی طرح چل رہا تھا وہ تو کمپلیٹ ہوا ہی نہیں، تو اب نیو پروسیس اسی حکومت سے کیسے کرواؤ گے؟ اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر سے آپ جو اپلاؤ کراؤ گے بچوں کو چالان کروڑوں روپے کی مد میں لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ایم کیو ایم کی سازش کی تحت پھر چلی جائے گی کورٹوں میں، پھر بچے رلتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بچوں کو پھر میرٹ کے بیاف پہ ڈیوٹیاں ملیں گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ حکومت ہے اور ایم کیو ایم تو ملی ہوئی ہے، یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے جو ہے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ پڑھ لکھ کر بچہ پڑھ رہا ہے، وہ سیلف میڈ بن رہا ہے، ایک تو جو جابس ہیں نہیں، سفارشی کلچر ہے یہاں پہ، پرائیویٹ جو سیکٹر میں چلے جائیں، کدھر بھی چلے جائیں، جاب تو ملنے والی نہیں ہے۔ اور جو میرٹ کے اوپر محنت کر کے دن رات کر کے جو بیچارے آتے ہیں مڈل کلاس لگے فیملی کے بچے، ان کو تو یہ آخری امید وہ بھی جو ان سے چھین لی گئی ہے۔ آخری امید تھی کورٹ سے بھی جو فیصلے آ رہے ہیں تو وہ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بچوں کے حق میں نہیں ہے، تو آخر بچہ کرے تو کرے کیا؟ پہلے سے ہی وہ ذہنی مریض اور مسئلے مسائلوں میں گھڑا ہوا ہے، اور بچوں کو روزگار کے لیے کوئی مسئلہ مسائل اتنے ہیں کہ آپ کو پتا ہے وہ تو لکھی چھپی بات نہیں ہے، ذہنی دباؤ میں نفسیاتی بن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ حکومتوں کا کام کیا ہے؟ حکومت تو بیسک چیز تو دے نہیں پا رہی، نہ بجٹ نہ کچھ۔ کہنے کا مقصد پھر یہ سازش تحت ایم کیو ایم آئے گی، اور کیا گارنٹی ہے کہ پھر بچوں کا ٹیسٹ کے بعد پھر یہ پروسیس آدھے میں رک جائے گا یا پورا بھی ہوگا؟ ایک چیز تو پوری ہی نہیں ہوئی نا، ایم کیو ایم نے درخواست ڈال دی، پہلے تو ایم کیو ایم سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک چیز کو پورا ہی نہیں ہونے دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے 1 سے 5 تک سمجھ آتے ہیں، اب آپ پڑھے لکھے کہ آپ کا جو بچہ ہوگا پڑھا لکھا ریٹن ٹیسٹ دے گا 1 to 5 پیون کے لیے، نائب کیسٹ کے لیے، وہ آپ کی جاب کرے گا آفس میں، آپ کے برتن دھوئے گا، آپ کے جو ہے ٹیبل صاف کرے گا، آپ کے پاؤں صاف کرے گا، کیا وہ کرے گا؟ پڑھا لکھا تو کوئی نہیں کام کرے گا، وہ تو ایک ان پڑھ کا کام ہے، وہ تو بیچارہ وہی کرے گا، اس کا حق ہے، رائٹ بنتا ہے، وہ اس سے آپ کیسے چھینتے ہو؟ ایک تو اس کا آپ نے حق چھین لیا مزدور کا، وہ بھی اس نے، اور دوسرا مزاق کر دیا آپ نے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان جو محنت کرتے ہیں وہ پٹے والے کے لیے بھی ریٹن ٹیسٹ دیں گے، اور پھر پڑھ لکھ کر بھی جو ہے نا پٹے والے بننے ہیں ان کو۔ تو یہ مستقبل کے جو بچے ہیں جو مستقبل کو روشن کریں گے، وہ روشن کے آپ اندھیرے کی طرف دھکیل رہے، اور اس میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں آپ حکومتوں کا۔ تو ویسے تو آپ بنتے کہ ہم جو ہے ان کے حق میں، یہ حق کا کیا فیصلہ تھا؟ آپ نے یہ فیصلہ جو کیا تھا، کس پالیسی تحت کیا تھا؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کی پالیسیاں بناتے خود ہوں، اور اب چلو ٹھیک ہے آئی بی اے کے علاوہ آپ کس ادارے سے لیں گے؟ ایس پی سی آئے دن اس پہ کیس چل رہے ہیں، آئے دن اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ آئے دن بچوں کو جو پیسے لے کے ان میں جو بھرتیاں کی جا رہی ہے، اور وہ ان پہ ہر اپلیکیشن جو انٹرویو ہوتے ہیں یا ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے کورٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سلجھے نہیں ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد آپ کے پاس تھرڈ پارٹی ابھی ہے کون سی جو آپ کے انٹرویو یا ٹیسٹ لے گی اور بچے اس سے مطمئن ہوں گے؟ اور جو بچوں نے کروڑوں روپے بھرے ہیں چالان کے بد میں، اور جو ایک سرٹیفکیٹ بنایا گیا تھا کہ بھائی جو بچے پاس کر چکے ہیں ان کو 350 روپے کا آئی بی اے کو چالان دینا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو، وہ سرٹیفکیٹ تو ابھی تک بچوں کے پاس، میں کہتا ہوں کسی کے پاس نہیں آیا۔ صرف نیٹ پہ پکچر ڈاؤن لوڈ کی، وہ اپنے پاس رکھیے کہ بھائی وہ 2025-26 تک وہ لوگوں کے 3 سال تک چل رہی ہے یار، تو وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کسی چیز یا دوسری چیز کو کیسے لاتے ہو، کیسے کالا دم کرا دیتے ہو؟ میں ججوں سے یہ سوال کرنے والا ہوں یار، تو ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ کے علاوہ ہم اب کون سا دروازہ کھڑکائیں کہ جس کے پاس جا کے یہ کمپلین کریں کہ یار یہ ناجائز ہی ہوئی ہے؟ اور کون سا ایک ایسا پلیٹ فارم بتائیں کہ آپ کو آخری امید کون سی تھی؟ آپ کے 1.5 سے 2 سال کے بعد ڈیسیشن آتا ہے، بچے جو ہے اب وہ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں۔ میں اس ملک کے وکلاء جو نوجوان ہیں ان سے اور سینئروں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ تک لے جائیں، اپیل دائر کریں کہ یہ کالا دم قرار فیصلہ دیا گیا ہے، اس کو رد کیا جائے۔ ایک چیز پروسیس مکمل ہی نہیں کیا گیا، اس کو آپ نے کالا دم قرار دے دیا، اور ایسی کون سی تھرڈ پارٹی ہے جو اس چیز کو جو ہے یہ لے کے ٹیسٹ آئے گی؟ تو میرا یہ مطالبہ ہے، ان سب سے عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔